ایسے حساس علاقے میں، اس علاقے میں ملازمت سے پینشن کے بعد یہاں ایک بہترین لوگوں کے لیے ہوٹل کھولا، آپ نے یہاں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنی بے جا کوششیں شروع کر رکھی ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہوگی اس سب سے پہلے، چونکہ آپ اعلیٰ عہدوں میں فائز دے چکے، شاہ سلیم باؤنڈری ایک ایسی سرحد ہے، اگر یہ کھل جائے تو علاقہ خود بخود ترقی کر جائے گا. اس کے حوالے سے کیا آپ نے ذاتی کانٹیکٹس یا سیمینار یا کسی سے روابط کے لیے آپ کوشش فرمائیں گے؟ انشاءاللہ جی، یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اور یہ شاہ سلیم تاریخی ایک روٹ ہے ٹریڈ کا، اور اس پورا سینٹرل ایشیا کے لیے. اور اس کو انفارچونیٹلی نگلیکٹ کیا ہے. اور گورنمنٹ نے، جب میں گورنمنٹ میں بھی تھا، فائنینس میں تھا، اکنامک افیئرز میں، تو میں نے بھی اپنا تھوڑا سا حصہ ڈالا ہے، اور اس کا ایکنک سے اپروول بھی ہو گیا. ہمارے دوست تھے، سیکرٹری کمیونیکیشن تھے، سیکرٹری فائنینس تھے. تو یہ 2016 میں، 16 نہیں 14 میں اس کا ایکنک سے PC1 سارا اپروو ہو گیا تھا، اور یہ 9 ارب کا تھا، چیو سے پل سے لے کر دوراہ پاس تک. اور یہ کوئی 90 کلومیٹر کا روڈ ہے، اور 3 کلومیٹرز کا ٹنل بننا تھا ادھر. اور اس سے یہ ہوتا کہ 1-2 گھنٹے میں آپ چترال سے بارڈر پہنچتے، اور بارڈر کے اکراس پھر شارٹیسٹ روٹ ہے دوشنبے کو. ادھر تھوڑا ایریا کوئی 90 کلومیٹر سے کتنا افغان ٹیریٹری ہے، اس کے بعد دریا آمو کراس کریں تو دوشنبے. تو یہ بہترین روٹ ہے اور شارٹیسٹ روٹ ہے ہمارا. پورا سینٹرل ایشیا کھل جاتا ہے. اور پھر آپ جب سینٹرل ایشیا ہو تو ادھر گیس بھی ہے، ادھر سب چیزیں ہیں جن سے ٹریڈ شروع ہوگا. اور جب ٹریڈ شروع ہوگا تو پورا سینٹرل ایشیا اور یورپ تک اور روس تک یہ سارا راستہ کھل جائے گا، اور ادھر ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، ادھر ترقی بھی ہوگی. تو اس میں جو مگر انفارچونیٹلی یہ پروگرام شیلو ہوا، اور پھر یہ راستہ بنا نہیں. اور ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ چترال سے لے کے گرم چشمہ کا روڈ سب سے خراب حالات میں ہے. اور یہ بھی جب ہز ہائنس شاہ رحیم آئے تو یہ والنٹیئرز نے اس چیز کو وہ کیا، اس کا مرمت کیا. باقی گورنمنٹ کا بالکل اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور ہمارے کو چاہیے کہ اس کو ہم ہر پلیٹ فارم میں ریز کریں، اس ملک کے لیے ترقی کے لیے اور ایریا کے ترقی کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ روٹ ہے. اس کے بارے میں سر جی، آپ کے ذہن میں کوئی ایسا پلان ہے کہ ہم اس بات کو آگے لے کے جا سکیں؟ اس میں فوج کا کردار ہے، اس میں گورنمنٹ کا کردار ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا کردار ہے. اس حوالے سے آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس بات کو آگے لے جا سکیں؟ یہ جی، میں مجاہد صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سنس آپ اس میں میڈیا میں اور پریزیڈنٹ بھی ہیں پریس کلب کے بھی، تو اس کو آپ ہائی لائٹ کریں. اس میں میٹنگز ہونے چاہیے، اس میں کانفرنس ہونا چاہیے، سیمینارز ہونا چاہیے، اور جس میں سب سٹیک ہولڈرز انوالوڈ ہوں. ہمارے فوجی بھائی بھی، اس لیے کہ اسٹریٹجک امپورٹنس بھی ہے اس میں ہم فیڈرل گورنمنٹ کو بھی انوالو کریں گے، صوبائی حکومت بھی انوالو ہو جائے، اور میٹنگ کر کے اس چیز کو ہم اجاگر کریں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس ایریا کے لیے، ملک کے لیے اور ٹریڈ کے لیے. ابھی الحمدللہ یہ ایران وغیرہ ان کے ساتھ بھی ہمارا وہ ٹھیک ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ افغانستان کے ساتھ بھی مسئلے حل ہو جائیں گے. تو پھر یہ چیزیں اگر ہائی لائٹ ہو جائیں ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ، تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اس میں نوٹس میں بھی آئے گا، اور گورنمنٹ اس کو کوئی پرائیورٹی دے گا. اور ڈونرز وغیرہ کافی ہیں، ایون چائنیز جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں، رشین بھی اسی روٹ پہ انٹرسٹڈ ہیں، اور یہ روٹ کھل سکتا ہے.